معزز سامعین، اندلس اور ہسپانیہ کا نام سنتے ہی ہر مسلمان کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ ذہن 800 سال پر محیط اس کے شاندار ماضی کی حسین وادیوں میں کھو جاتا ہے کہ جب یہاں عظیم الشان اسلامی تہذیب پروان چڑھی تھی، جس سے یورپ نے فیض حاصل کر کے اپنے عہد جدید کا آغاز کیا۔ یہ خطہ مسلمانوں کے دور میں پورے یورپ کے لیے روشنی کا مینار سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اندلس کے محل وقوع پر بات کریں گے کہ یہ خطہ کس جگہ واقع ہے اور اطراف کا زمینی نقشہ کیا ہے۔ اندلس ایک جزیرہ نما ہے جس کے مشرق اور جنوب میں بحیرہ روم بہتا ہے۔ عرب جغرافیہ دان ادریسی کے قول کے مطابق اس ملک کا طول تقریباً 1100 میل اور عرض 600 میل کے لگ بھگ ہے۔ قرطبہ، غرناطہ، مرسیہ، ترتوشیہ اور قسطالیہ یہاں کے مشہور صوبے رہے ہیں۔ جبل السل، جبل البرانس اور جبل الطارق اس کے مشہور پہاڑی سلسلے ہیں۔ 2 درجن کے لگ بھگ دریا ان بلند و بالا پہاڑوں سے بہ کر سرزمین اندلس کے چپے چپے کو سیراب کرتے ہوئے بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس میں جا گرتے ہیں۔ اندلس آب و ہوا کے لحاظ سے یورپ کے تمام ممالک سے بہتر اور معتدل ہے۔ چاندی، سونا، پارا، قیمتی پتھر اور عمارتی پتھر یہاں کی خاص معدنیات۔ گندم، چنا، سنترے، بادام، انار، کیلا، آڑو، سندل، زعفران، ادرک اور عود یہاں کی اہم ترین پیداوار شمار ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ علاقہ ایک زمانے میں پورے یورپ کے لیے اہم ترین ملک کی حیثیت رکھتا تھا۔ ناظرین، اگر ہم اسلام سے پہلے کی بات کریں تو زمانہ قبل از مسیح سے اندلس پر رومیوں کی حکومت چلی آ رہی تھی، مگر ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 صدیوں بعد مشرقی اور مغربی یورپ سے غیر متمدن گات قوموں کے طوفانی حملوں نے اندلس کی رومی حکومت کے پر خچے اڑا دی۔ اگرچہ گات عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین کے مٹ جانے کے بعد وہ بھی کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹکنے لگے تھے۔ 2 صدیوں تک یہ ملک گات قوم کے ہاتھوں میں یرغمال بنا رہا۔ ان کے دور حکومت میں پادریوں کو کھلی چھٹی تھی کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ چنانچہ اندلس کی غیر سیاسی اقلیتیں پادریوں کے ظلم و ستم کے بوجھ تلے سسک سسک کر مرنے لگی۔ گات قوم کے آخری بادشاہ وٹیزا نے جب پادریوں کی زیادتیوں سے عوام کو گھٹ گھٹ کر مرتے دیکھا تو اس نے مذہب کے نام پر انسانیت کے اس قتل عام کو روکنے کا ارادہ کیا، مگر پادریوں کا اثر و رسوخ بادشاہ سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ انہوں نے سازشیں کر کے وٹیزا کو قتل کروا دیا اور ایک تشدد پسند فوجی جرنیل راڈرک کو تخت شاہی پر لا بٹھایا۔ اس واقعے سے بہت سے امراء اور وٹیزا کے رشتہ دار نئے بادشاہ کے مخالف بن گئے اور اس کا تختہ الٹنے کے کسی بھی منصوبے میں تعاون کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ مسلمان جو اس ساری صورتحال پر بڑی باریکی سے نظر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر مسلمانوں کی بات کریں تو اس وقت مسلمانوں کی طاقت اور جغرافیائی حدود بہت مستحکم تھی اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مرکز میں بنو امیہ کا اہم فرما رواں ولید بن عبد الملک خلیفہ تھا، جو اپنے ایک عظیم جرنیل موسیٰ بن نذیر کے ہاتھوں شمالی اور مغربی افریقہ کو زیر نگیں کر کے اسلامی سلطنت کی حدود مراکش کے شہر طنجہ تک پہنچا چکا تھا، جہاں سے اندلس بس چند میل کے فاصلے پر تھا۔ لیکن حملہ کرنے میں بس ایک رکاوٹ تھی اور وہ تھی سمندر کی مسافت، یعنی مسلمانوں اور اندلس کے درمیان بحیرہ متوسط حائل تھا، جس کا عرض تقریباً 40 کلومیٹر تھا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نذیر تھے، جو ایک عظیم تابعی ہونے کے ساتھ حضرت تمیم داری سے حدیث بھی روایت کرتے تھے اور بڑے بھاری بھرکم لحیم و شہیم انسان تھے۔ یہی وہ جرنیل تھے جنہوں نے 10 سال تک افریقہ میں جہاد کیا اور افریقہ کی بربر قوم جو وحشت اور خون ریزی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، اس کی مکمل سرکوبی کی اور 1 لاکھ سے زائد بربری جنگجوؤں کو قیدی بنا لیا، جس میں سے اکثر لوگ اسلام قبول کر کے لشکر محمدی کے سپاہی بن گئے تھے، جو آگے چل کر اندلس کی فتح میں اہم کردار ادا کرنے والے تھے۔ انہی بربر غلاموں میں ایک ایسا غلام بھی تھا جس کے ہاتھوں کفر کے محلات میں زلزلہ برپا ہونے والا تھا اور اندلس کی فتح کا تاج اس کی پیشانی پر چمکنے والا تھا۔ اس غلام کو آج تاریخ طارق بن زیاد کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ان عظیم جرنیلوں کی فہرست میں شامل ہیں جن کی قوت ایمانی، اولو العزمی اور جنگ آزمائی نے ساری دنیا سے داد شجاعت وصول کی۔ ان کا اصل تعلق تو افریقی بربر قبائل سے تھا، جو اسلام سے پہلے مار دھاڑ، قتل و غارت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، مگر جب اسلام کی روشنی افریقہ کے گھنے جنگلات اور تپتے ہوئے صحراؤں تک پہنچی تو بربر قبائل اسلام کی فتوحات کا راول دستہ ثابت ہوئے۔ طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نذیر نے آزاد کرنے کے بعد جب ان میں غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھا تو متاثر ہو کر مراکش کی فوجی چھاونی طنجہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس چھاونی کے شمالی ساحل سے بحیرہ روم کے پار جنوبی اسپین کی بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں دور بین کے بغیر دیکھی جا سکتی تھی۔ 40 کلومیٹر
کلومیٹر کے لگ بھگ کا یہ سمندری فاصلہ طارق بن زیاد کے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ طارق بن زیاد اس ساحل کے پار موجود اسپین کی دھندلی لکیر پر نگاہ ڈال کر روز یہ سوچا کرتے تھے کہ آخر وہ دن کب آئے گا جب ہم اس سرزمین کے مظلوم باسیوں کو ظلم و جبر کی حکمرانی سے نجات دلا کر اس ظلمت کدے میں دین اسلام کا چراغ روشن کریں گے، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ امیر موسیٰ بن نذیر کو خلیفہ ولید کی طرف سے اجازت مل جائے۔ ناظرین، موسیٰ بن نذیر اسپین پر حملے کے لیے سنجیدہ تھے، مگر اس سے قبل وہ مراکش کے ساحل پر طنجہ کے قریب واقع نصرانیوں کے آخری مضبوط مرکز سبتا پر قبضہ کرنا ضروری سمجھتے تھے، جو اسپین کے بادشاہ راڈرک کے نائب کاؤنٹ جولین کا مضبوط گڑھ تھا، اور کاؤنٹ جولین بہت بڑا جنگجو کمانڈر تھا۔ اسلامی لشکر 2 حملوں کے باوجود سبتا کو اس کے آہنی ہاتھوں سے نہیں چھین سکا تھا، مگر اچانک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کے بعد اس نیک کام میں دیر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ہوا یہ کہ حاکم سبتا کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورینڈا اسپین کے دارالحکومت راڈرک کے محل میں تعلیم و تربیت حاصل کر رہی تھی۔ راڈرک پرلے درجے کا بے حیا، عیاش اور درندہ صفت انسان تھا۔ اس نے فلورینڈا کی عصمت پامال کر ڈالی۔ مظلوم لڑکی نے باپ کو خفیہ مراسلہ بھیج کر اس قیامت خیزی کی خبر پہنچائی۔ کاؤنٹ جولین غصے سے بے تاب ہو گیا، مگر کر کچھ نہیں سکتا تھا، اس لیے بس خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس میں اندلس کے بادشاہ کے خلاف احتجاج کی سکت بالکل نہیں تھی۔ آخرکار اس نے تہیہ کر لیا کہ عرب کے جاں بازوں کو اسپین کا راستہ دکھا کر وہ راڈرک سے اس زیادتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس نے اپنی ناراضگی کو پوشیدہ رکھا اور دارالحکومت پہنچ کر بادشاہ کے سامنے نہایت مؤدبانہ اور نیاز مندانہ انداز میں التجا کی اور کہا، فلورینڈا کی ماں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، اسے میرے ساتھ سبتا جانے کی اجازت عنایت کیجیے۔ راڈرک نے اسے اصل واقعے سے لا علم سمجھتے ہوئے اس بات کی اجازت دے دی۔ جولین فلورینڈا کو لے کر روانہ ہوا تو راڈرک نے کہا، میں نے سنا ہے کہ افریقہ کے باز بہت عمدہ ہوتے ہیں، میرے لیے چند باز بھجوا دینا۔ جولین نے جواب دیا، میں ایسے باز بھیجوں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ سبتا پہنچتے ہی جولین نے موسیٰ بن نذیر سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہوئے فوراً اسپین پر حملہ کرنے کی ترغیب دے ڈالی۔ موسیٰ بن نصیر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے دربار خلافت سے اجازت مانگی، مگر خلیفہ ولید نے کہا کہ پہلے چھاپا مار حملے کرو اور مسلمانوں کی سمندر کی ہولناکیوں میں مت ڈالو۔ موسیٰ نے جواب بھیجا، یہ بڑا سمندر نہیں ہے، محض ایک خلیج ہے، اندلس کا ساحل بالکل سامنے دکھائی دیتا ہے۔ آخر ولید نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ پہلے چھاپا مار حملہ کر کے دشمن کی طاقت دیکھ لی جائے۔ چنانچہ رمضان المبارک 92 ہجری 711 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر نے اندلس کی فتح کے لیے طارق بن زیاد کا انتخاب کیا۔ طارق بن زیاد نے 300 عرب اور 6700 بربر سپاہیوں کے ساتھ کشتیوں پر سوار ہو کر اسپین کا رخ کیا، اور کاؤنٹ جولین جو بادشاہ کا نائب تھا اس سارے معاملے میں رہنمائی کے لیے مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ راستے میں طارق بن زیاد کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ دیکھا کہ آپ مہاجرین و انصار کی مسلح جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں، اے طارق اسی شان سے قدم بڑھاتے رہو۔ پھر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اندلس میں داخل ہو رہے ہیں۔ طارق بن زیاد نے خواب میں خود کو اس مقدس جماعت کے پیچھے پیچھے اندلس میں داخل ہوتے دیکھا۔ مسلمانوں نے اس خواب کو ایک غیبی بشارت سمجھا، جس سے ان کا حوصلہ بلند تر اور عزم پختہ تر ہو گیا، اور انہوں نے اس خواب کو فتح کا پیش خیمہ تصور کر لیا۔ 5 رجب بروز منگل کو اسلامی لشکر اندلس کے ساحل پر ایک فلک بوس پہاڑ کے سامنے لنگر انداز ہوا، اور یہی وہ پہاڑ ہے جو بعد میں جبل الطارق کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ ناظرین، مشہور ہے کہ طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر لنگر انداز ہوتے ہی اپنے بحری بیڑے کو نظر آتش کر دیا تھا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے سپاہیوں کے دلوں میں فرار کا کوئی وسوسہ نہ آنے پائے اور وہ فتح یا شہادت کے سوا کسی تیسری صورت کا تصور تک نہ کر سکے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم نے اس واقعے کو منظوم انداز میں یوں پیش کیا ہے، طارق چوں بر کنارے اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار تو یہ نگاہ فرد خطاست، خمدید و دست خیش بشمشیر برد و گفت، ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ یعنی طارق بن زیاد نے جب اندلس کے ساحل پر اپنے سفینے جلا دیے تو لوگوں نے کہا، عقل کی نگاہ میں آپ کا یہ کام غلط ہے۔ طارق نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنس کر کہا، ہر ملک ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے پروردگار کا ملک ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع سے اندلس کے بادشاہ راڈرک کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے لیے یہ خبر مزید پریشانی کا باعث بنی کہ اس فوج کی رہنمائی کاؤنٹ جولین کر رہا تھا جو کچھ عرصہ پہلے اس کا نائب تھا۔
راڈرک نے جب یہ دیکھا تو فوج کی عام بھرتی کا اعلان کر دیا۔ مذہب اور وطن کے نام پر اپنے بہت سے مخالفین اور گاتھ خاندان کے شہزادوں کو بھی ساتھ ملا لیا اور کرتبہ کے دریائے وادی الکبیر کے پار ایک فوجی کیمپ بنا کر 1,00,000 کا لشکر تیار کر لیا۔ طارق بن زیاد کے پاس اس وقت صرف 7,000 سپاہی تھے۔ مراکش میں موسیٰ بن نصیر کو پل پل کی اطلاع مل رہی تھی۔ دشمن کی اتنی بڑی جمعیت کا حال سن کر انہوں نے طارق کے لیے 5,000 سپاہیوں کی کمک روانہ کی۔ یوں مجاہدین کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ اندلس کا بادشاہ راڈرک اپنے سپاہیوں کے سیل بے کراں کے ساتھ جنوبی اندلس کی طرف تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا دریائے گوڈا لیٹ کے دائیں کنارے تک آن پہنچا۔ طارق بھی اپنے مجاہدوں کے ہمراہ اس مقام تک آ چکے تھے۔ دونوں فوجیں بحر محیط کے ساحل سے لگ بھگ 5-7 میل دور ٹریس کی وادی میں فروکش ہوئی اور جنگ کی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگی۔ مسلمانوں سے ٹکر لینے سے قبل ان کی فوج کا جائزہ لینا ضروری سمجھتے ہوئے راڈرک نے اپنے جاسوسوں کو مسلمانوں کے روپ میں اسلامی کیمپ کی طرف روانہ کیا۔ یہ جاسوس اسلامی لشکر میں گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ ان کے لیے نہایت حوصلہ شکن تھا۔ مسلمانوں کے جوش و جذبے سے تمتمائے ہوئے چہروں اور وطن سے دوری کے باوجود ان کے انداز و اطوار میں اطمینان اور بے خوفی کی جھلک نے ان کے دلوں میں مجاہدین کی ہیبت بٹھا دی۔ جاسوسوں نے واپس جا کر راڈرک سے کہا، یہ حملہ آور یا اپنی موت کے طلبگار ہیں یا آپ کی سرزمین کے؟ انہوں نے اپنے بحری جہاز بھی جلا دیے ہیں تاکہ واپسی سے مایوس ہو جائیں اور اس سرزمین پر ثابت قدمی کے ساتھ اپنی صفیں بنا چکے ہیں۔ ناظرین، طارق بن زیاد ایک ماہر سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شعلہ بیان خطیب بھی تھے۔ اگرچہ وہ افریقی بربر تھے مگر عربی روانی سے بولتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کن لڑائی سے قبل رات کو اپنے سپاہیوں کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس کا ایک ایک لفظ ایمان کی جاویداں حرارت لیے ہوئے اور جس کا ہر جملہ آج بھی روح کی گہرائیوں میں اترتا اور خون کی گردش تیز کرتا محسوس ہوتا ہے۔ طارق نے اپنے خطاب میں کہا کہ اے لوگو، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تمہارے پسے پشت سمندر ہے اور آگے دشمن ہے۔ اللہ کی قسم، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ تم ڈٹ جاؤ اور ثابت قدم رہو۔ اچھی طرح جان لو کہ تمہاری حیثیت اس جزیرہ نما میں اس یتیم سے بھی گئی گزری ہے جو کمینوں کے دسترخوان پر ہوتا ہے۔ تمہارا حریف لشکر اور اسلحے کے ساتھ تمہارے مقابلے پر آ چکا ہے۔ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی کافی ہے، جبکہ تمہارا یہ حال ہے کہ تلواروں کے سوا تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ خوراک بھی تمہیں اسی قدر مہیا ہو سکتی ہے جتنی تم دشمن سے چھین سکو۔ اگر تمہارا وقت اسی طرح بے سر و سامانی کے عالم میں گزرتا رہا اور تم نے کچھ نہ کیا تو تمہارا بھرم کھل جائے گا۔ جو لوگ تم سے مرعوب ہیں وہ تمہارے مقابلے میں جری ہو جائیں گے۔ لہٰذا تم اس سرکش قوم کو شکست دے کر انجام کی رسوائی سے خود کو بچا لو۔ وہ قلعہ بند شہریوں سے نکل کر تمہارے سامنے آ گئے ہیں۔ اگر تم موت کے لیے تیار ہو تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو، میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں اس کو قبول کرنے والا سب سے پہلا شخص میں خود ہوں۔ جیسے ہی دونوں فوجیں آپس میں بھیڑیں گی، میں ان کفار کے سربراہ راڈرک پر حملہ کر کے انشاءاللہ اسے قتل کر دوں گا۔ تم بھی میرے ساتھ حملہ آور ہو جانا۔ اگر میں راڈرک کو قتل کرنے کے بعد شہید ہو گیا تو تمہارا کام پورا کر جاؤں گا، پھر تم کسی بہادر بیدار مغز آدمی کو اپنا امیر بنا لینا۔ اور اگر میں راڈرک کو مارنے سے پہلے شہید ہو گیا تو تم میرے اس عزم کو پورا کر دینا اور تم خود اس پر حملہ آور ہونا۔ یقیناً اس کے قتل سے اس جزیرہ نما کی فتح کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے بعد دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 27ویں شب تھی۔ مسلمان رات بھر عبادت اور ریاضت، ذکر و تلاوت اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ تلواریں اور خنجر تیز کر لیے گئے، گھوڑوں پر زینیں کس لی گئیں۔ افق پر سحر کے آثار نمودار ہوئے تو سرزمین اندلس پر مجاہدین کی اذان ہوا کے دوش پر دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ نماز فجر کے بعد مجاہدین اسلام میدان جنگ میں سفارہ ہوئے۔ یہ 27 رمضان المبارک 92 ہجری 19 جولائی 711 عیسوی کی تاریخی صبح تھی۔ ناظرین، یہی وہ یادگار دن تھا جس میں طارق بن زیاد کے دل سے نکلنے والی دعاؤں کو اقبال مرحوم کے تخیل نے زبان بخش کر اس شہر آفاق نظم میں ڈال دیا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس تاریخی صبح میں جنگ کے نقارے پر چوٹ پڑی اور دونوں لشکر ایک دوسرے پر پل پڑے۔ 12,000 افراد پر مشتمل اسلامی لشکر کے اکثر سپاہی پیدل تھے۔ ان کے پاس ننگی تلواروں، عربی کمانوں اور نیزوں کے سوا کوئی اسلحہ نہیں تھا، جبکہ راڈرک کی اکثر فوج گھڑ سوار تھی۔ وہ زیرہ بختروں میں ملبوس تھے اور ہر قسم کا بہترین اسلحہ انہیں مہیا تھا۔ ان کے لیے خوراک اور رسد اور کمک کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ خود راڈرک بڑے غرور کے ساتھ قلب لشکر میں پہیوں والے شاندار مرصع تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے تخت کے آگے 2 گھوڑے جوتے گئے تھے۔ راڈرک اس متحرک تخت پر
بیٹھے بیٹھے اپنی فوج کا جائزہ لے رہا تھا اور اسے احکامات دے رہا تھا۔ گھمسان کی جنگ میں دونوں فریقوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ نصرانیوں کے گھڑ سوار دستے جب گرد و غبار کے بادل اڑاتے پیادہ مسلم سپاہیوں پر حملہ آور ہوتے تو یوں محسوس ہوتا کہ ان کے سامنے آنے والی ہر شے تہو بالا ہو جائے گی اور مزاحمت کرنے والے مسلمان گھوڑوں کے سمو تلے کچلے جائیں گے، مگر صحابہ کرام کے تربیت یافتہ تابعین کی سرکردگی میں لڑنے والے بربر مجاہدین اپنی جگہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی صفوں میں ذرہ برابر بھی رکھنا پیدا نہیں ہوا۔ وہ حملہ آور گھڑ سواروں کو نیزوں کے انیوں اور تلواروں کی دھاروں پر رکھ لیتے اور ان کی بڑی تعداد کو خاک و خون میں لت پت کر کے بقیہ دشمنوں کو پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کر دیتے۔ ناظرین، یہ یادگار جنگ ایک دو نہیں بلکہ پورے 8 روز تک بڑی شدت کے ساتھ لڑی جاتی رہی۔ شروع میں عیسائیوں کے حوصلے اپنی تعداد کی کثرت کے باعث بلند تھے۔ مجاہدین اسلام کی عددی کمی کو وہ اپنی فتح کا پیش خیمہ سمجھ رہے تھے، مگر چند روز کے خون ریز مارکوں نے نصرانیوں کو یہ یقین دلا دیا کہ ان کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے جس کو محض عددی اکثریت اور اسلحے کی برتری کی بنا پر شکست دینا ممکن نہیں۔ جنگ کے 8ویں روز 5 شوال کو دونوں فریق لڑتے لڑتے نڈھال ہو چکے تھے۔ البتہ مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے اور ان کی روحانی قوت اور ایمانی جوش و جذبے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، جبکہ نصرانیوں کے نہ صرف کس بل نکل چکے تھے بلکہ ان کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ لڑائی کے دوران مجاہدین نے نصرانیوں میں کم ہمتی کے آثار محسوس کر کے ان کے دونوں بازوں پر چند جارحانہ حملے کر کے ان کی صفیں چیر دی اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ لشکر کے دائیں اور بائیں حصے کی شکست کے باوجود راڈرک لشکر کے مرکزی دستے کو بڑی پامردی سے لڑاتا رہا۔ یہ دیکھ کر طارق بن زیاد اپنے کچھ جانثاروں کے ساتھ دشمن لشکر کے قلب کی صفوں میں گھس گئے۔ ان کی نظر راڈرک پر پڑی تو للکار کر کہا، یہی ہے عیسائیوں کا بادشاہ، اور اس کے محافظوں کے گھیرے کو توڑتے ہوئے اس طرف بڑھنے لگے۔ راڈرک موت کو اپنی طرف لپکتے دیکھ کر بدحواس ہو کر بھاگ نکلا اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ دریائے گوڈا لیٹ کے کنارے دلدل میں اس کا سفید گھوڑا پھنسا ہوا ملا۔ اس کا ایک جواہرات سے مرصع زرتار کرتا اور ایک سنہرا موزہ بھی اس دلدل میں پایا گیا، جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے دریا میں کود کر غرق ہو چکا ہے۔ راڈرک کے فرار ہوتے ہی دشمن نے میدان خالی کر دیا۔ جب لاشوں کو شمار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ 3000 مسلمان شہید ہوئے ہیں، جبکہ عیسائی مقتولین کی تعداد ان گنت تھی۔ وادی لکا کا یہ مارکا اندلس کی فتح کی کلید بن گیا۔ عیسائی اس کے بعد کہیں بھی قدم جما کر نہیں لڑ سکے اور مسلمان دشمنوں کے شہروں کو آسانی سے فتح کرتے چلے گئے۔ وادی لکا کی شاندار فتح کے بعد طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر سے پوچھے بغیر کاؤنٹ جولین کے مشورے پر لشکر کو کئی حصوں میں بانٹ کر الگ الگ سمتوں میں بھیجا اور کچھ ہی مدت میں غرناطہ اور مالکہ سمیت جنوبی اندلس کے اکثر اضلاع فتح کر لیے۔ اس کے بعد وسطی اندلس کا رخ کیا اور قرطبہ بھی مسخر کر لیا۔ اس دوران موسیٰ بن نصیر رحمہ اللہ کی طرف سے طارق کو پیغام بھیجا گیا کہ قرطبہ سے آگے یلغار مت کرنا، مگر کاؤنٹ جولین نے طارق کو سمجھایا کہ اس وقت اندلس کے سارے شہر خالی پڑے ہیں اور انہیں فتح کرنا بہت آسان ہے، اس لیے آپ فوراً طلیطلہ کی طرف بڑھیں۔ آخر ربیع الثانی 93 ہجری میں طارق نے پیش قدمی کر کے اندلس کے پایہ تخت طلیطلہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہاں شاہی محل کے خزانے سے مسلمانوں کو گات بادشاہوں کے 24 تاج ملے۔ ہر تاج پر اس کے استعمال کنندہ بادشاہ کا نام اور اس کی مدت حکومت کنندہ تھی۔ اندلس پر اس وقت تک گات خاندان کے 24 بادشاہ حکومت کر چکے تھے۔ ہر بادشاہ کے لیے نیا تاج بنوایا جاتا تھا اور مرنے والے بادشاہ کا تاج شاہی خزانے میں جمع کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اس نے اسلام کی برکت سے یورپ کے حکمرانوں کے یہ بیش قیمت تاج، جنہیں کوئی چھونے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ کچھ دنوں بعد موسیٰ بن نصیر نے طارق کو ان فتوحات پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا، امیر المؤمنین ولید نے انعام کے طور پر تمہیں اندلس میں اپنا نائب منتخب کر لیا ہے، اب تم یہاں کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوتے رہو۔ مگر طارق نے کہا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک بحر ظلمات پہنچ کر اپنا گھوڑا اس میں نہ ڈال دوں۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔